أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم نحن نقص عليك نبأهم بالحق إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آلہ وصحبہ وسلم تسلیما۔ محترم سامعین ذی وقار، آپ کے سامنے قرآن مجید فرقان حمید میں سے سورہ کہف کے رکوع نمبر 2 کی پہلی آیت مبارکہ کی تلاوت کرنے کی سعادت حاصل کی ہے۔ محترم سامعین، جیسا کہ آپ کے علم کے اندر ہے کہ اصحاب کہف کا تذکرہ چل رہا ہے۔ پچھلے درس کے اندر یہ بات چل رہی تھی کہ اس وقت کا جو ظالم بادشاہ تھا، اس نے جب توحید سے لوگوں کو روکا، ان میں سے چند نوجوان تھے کہ جو اس کے اوپر ڈٹے رہے۔ اس نے ان کو اپنے دربار کے اندر بلایا اور اس راستے کو چھوڑنے کی ترغیب دی، حکم دیا، اور اس کا جو طریقہ تھا اس کو دیکھ کر ان نوجوانوں نے توحید کے اوپر ڈٹے رہے اور وہاں سے چلے گئے۔ باہر جا کر انہوں نے ایک غار کے اندر پناہ لی، اور اس غار کے اندر اللہ کریم نے ان کو 309 سال تک اپنی قدرت کے ساتھ سلائے رکھا۔ اور پھر ایک ایسا وقت آیا کہ جب 309 سال کے بعد اس علاقے کے اندر ایک حکمران آیا کہ جو مسلمان تھا، اور اس دور کے اندر ایک مسئلہ چل رہا تھا کہ اللہ کریم کی ذات دوبارہ مرنے کے بعد زندہ کیسے کرتی ہے۔ اس وقت یہ ان میں سے ایک بندہ جب بازار کے اندر پہنچا، وہاں جا کے 309 سال کا پرانا سکہ لے کے گیا۔ نان بھائی سے جب اس نے روٹیاں مانگی، اس نے دیکھا سکہ، پھر تحقیق کی، معلوم ہوا یہ تو بڑے پرانے دور کے لوگ ہیں، اور بادشاہ تک بات پہنچی تو بادشاہ نے ان کو اپنے پاس بلایا اور کہا کہ یہ تو وہ مسئلہ جس کے لیے ہم آپس کے اندر پریشان تھے، الجھے ہوئے تھے، اس کا حل اللہ کریم نے بھیج دیا ہے۔ تو بہرحال یہ سلسلہ چلے گا۔ نحن نقص علیک نبأہم بالحق، نحن ہم نے نقص بیان کیا علیک آپ کے اوپر یا آپ کے سامنے، نبأہم ان کی خبر، بالحق حق کے ساتھ، سچ کے ساتھ، یعنی ہم تمہارے سامنے ان کا واقعہ ٹھیک ٹھیک بیان کرتے ہیں۔ انہم فتیۃ، یہ کچھ نوجوان تھے، آمنو جو ایمان لائے، بربہم اپنے پروردگار کے اوپر، یعنی جو اپنے پروردگار کے اوپر ایمان لائے تھے، یہ چند نوجوان تھے۔ اللہ فرما رہے ہیں وزدناہم، اور ہم نے ان کو زیادہ کیا، ہدا ہدایت میں، یعنی ہم نے ان کو ہدایت میں خوب ترقی دی تھی۔ اب یہ اللہ کریم کا فضل تھا کہ ساری کائنات، اس دور کے جتنے لوگ تھے وہ سارے شرک کے اوپر ڈٹے ہوئے تھے، بغاوت کے اوپر یا ان کی مخالفت کے اوپر تھے۔ یہ چند نوجوان تھے کہ جنہوں نے حق کے راستے کے اوپر ڈٹ گئے، اور اللہ کریم نے ان کے دلوں کو ایسا مضبوط کیا، ایمان کے اندر اتنی ترقی دی کہ ساری دنیا مخالف ہو گئی لیکن یہ اس کے اوپر ڈٹے رہے۔ فرمایا جا رہا ہے کہ وَرَبَطْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ، وربطنا اور جوڑ دیا، علی اوپر، قلوب ان کے دلوں کو، یعنی ہم نے ان کے دل خوب مضبوط کر دیے تھے، ان کو آپس کے اندر جوڑ دیا تھا۔ یہ اس وقت کا ذکر ہے، اذ قاموا جب وہ اٹھے، فقالوا اور انہوں نے کہا، ربنا رب السماوات والارض، ہمارا پروردگار وہ ہے جو تمام آسمانوں اور زمین کا مالک ہے، جو تمام آسمانوں اور زمین کا پالن ہار ہے، جو ساری کائنات کا نظام چلانے والا ہے، جو اکیلا ہے، جو سب کچھ کر سکتا ہے، کر رہا ہے۔ اور پھر کہنے لگے لن ندعو، ہرگز ہم نہیں بلائیں گے، من دونہ اس کے علاوہ، یا ہرگز ہم نہیں پکاریں گے اس کے علاوہ، الہ کسی کو بھی معبود، کسی کو بھی اپنی مشکلیں حل کرنے والا،
مرادیں پوری کرنے والا، ایسی ذات جس سے امیدیں وابستہ کی جائیں، لو لگائی جائے، یعنی اس کے علاوہ ہم کسی اور کو، یعنی ہم اس کے سوا کسی کو معبود بنا کر ہرگز نہیں پکاریں گے۔ تو اب یہ ان نوجوانوں کا دعویٰ تھا، ان نوجوانوں کی بات کو اللہ جل شانہ کی ذات بیان فرما رہی ہے۔ لَقَدْ قُلْنَا إِذًا شَطَطًا، وہ کہنے لگے اگر ہم ایسا کریں گے تو ہم یقیناً انتہائی لغو بات کہیں گے، شططا غلط بات کہیں گے، جھوٹی بات کہیں گے، ایسی بات کہیں گے کہ جس کی کوئی بنیاد ہی نہیں ہے۔ تو ان نوجوانوں نے کہا کہ حقیقت جو پیچھے بیان کی گئی یہ حقیقت ہے کہ ہمارا پروردگار تو زمین و آسمان کا پالنے والا ہے، پالنہار ہے، ہم اسی کے اوپر ایمان لے کر آئے ہیں، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں مانتے ہیں، نہ ہی مانیں گے، وہی اکیلا، وہی ہمیں مصیبتوں سے بھی بچانے والا، اس نے بچایا یہ ساری بات، نے کہا کہ اس کے علاوہ ہم کوئی بات نہیں کریں گے۔ ہؤلاء قوم اتخذوا من دونہ آلہہ، یہ ہماری قوم کے لوگ ہیں جنہوں نے اس پروردگار کو چھوڑ کر دوسرے معبود بنا رکھے۔ ہؤلاء قومنا، یہ ہماری قوم کے لوگ ہیں، اتخذوا پکڑ لیا انہوں نے، من دونہ اس کے علاوہ، آلہہ یعنی الہ بنا لیے، معبود بنا لیے، اس الہ کو چھوڑ دیا جو حقیقت کے اندر ساری کائنات کا نظم چلانے والا ہے، جو اکیلا ہے، جس کا شریک کوئی نہیں ہے۔ تو یہ کہنے لگے، ان نوجوانوں نے دعوت دی کہ یہ ہماری قوم والے لوگ اس کے اوپر پڑے ہوئے لیکن ہم اس بات کو ماننے والے نہیں ہیں۔ اور پھر کہا کہ لولا یأتون علیہم بسلطان بین، اور کہتے ہیں کہ اگر ان کا عقیدہ صحیح ہے تو اپنے معبودوں کے ثبوت میں کوئی واضح دلیل کیوں نہیں پیش کرتے، لولا یأتون کیوں نہیں لے کر آتے ہیں علیہم ان پر بسلطان کوئی دلیل بین، واضح دلیل لے کر کیوں نہیں آتے ہیں؟ اگر یہ کہتے ہیں کہ ان کی یہ معبود ہے تو انہیں چاہیے کوئی دلیل لے کر آئے، ہمارے الہ جو ہے اس کی تو ہزاروں دلائل موجود ہیں سامنے، اس کے متعلق انہوں نے یہ کہا۔ اور پھر کہنے لگے کہ فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا، پس کون، من جو ہے عام ہے کہ کوئی بھی، کون ایسا ہو سکتا ہے اظلم زیادہ ظلم کرنے والا، زیادہ ناانصافی کرنے والا، ممن افترا اس شخص سے کہ جس نے گھڑا علی اللہ، اللہ کے اوپر کذبا، جھوٹ گھڑا اس نے۔ اب ظاہر ہے کہ جس چیز کا وجود ہی نہیں ہے، نئی چیز ایک گھڑ رہا ہے، کہہ رہا ہے کہ نعوذ باللہ کہ اللہ کے علاوہ کوئی اور بھی الہ ہیں، معبود ہیں، اللہ کے کوئی شریک ہیں، اس کے متعلق فرمایا جا رہا ہے کہ اس سے بڑا ظالم کوئی نہیں ہو سکتا کہ جو اللہ کی ذات کے اوپر جھوٹ گھڑے۔ انہوں نے یہ بات بیان کی اس بادشاہ کے سامنے، ہم تو اس چیز کو ماننے والے ہیں، انہوں نے یہ دعویٰ کیا۔ اور پھر کہنے لگے وَإِذِ اعْتَزَلْتُمُوهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهُ، اور ساتھیو جب تم نے ان لوگوں سے بھی علیحدگی اختیار کر لی ہے، وَإِذِ اعْتَزَلْتُمْ جب تم نے ان لوگوں سے بھی علیحدگی اختیار کر لی ہے، اور ان سے وَمَا يَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهُ کہ جن کو وہ اللہ کے علاوہ پکارتے ہیں، جھوٹے معبودوں سے بھی تم نے علیحدگی اختیار کر لی ہے، اور ان لوگوں سے بھی کہ جو جھوٹے معبودوں کو ماننے والے ہیں، دونوں قسم کے لوگوں کے متعلق فرمایا کہ ان لوگوں سے کہ جو جھوٹے الہوں کو ماننے والے ہیں، اور ان الہوں کو بھی کہ جو جھوٹے الہ ہیں، ان لوگوں کو جب تم نے چھوڑ دیا ہے، آپس میں ایک دوسرے کو تسلی دینے لگے تو کہنے لگے کہ فَأْوُوا إِلَى الْكَهْفِ، فَأْوُوا ہم ٹھکانہ بنا لیں یا پناہ لے لیں، إِلَى الْكَهْفِ غار کی طرف۔ اب وہ کہنے لگے چلو اب تم اس میں غار میں پناہ لے لو۔ غار انہیں معلوم ہوگی، کسی ایک کو معلوم اس نے کہا ہوگا، تو آتا ہے مفسرین نے لکھا ہے کہ یہ جب وہاں پہ تھا، اجتماع تھا، تو ایک بندہ وہاں سے نکل کے سائڈ پہ ہو کے مجمع سے نکل کے کھڑا ہو گیا، دوسرا جب اس کو بے-چینی ہوئی وہ آ کے کھڑا ہو گیا، آپس میں ایک دوسرے کو جاننے والے نہیں تھے، لیکن جب ایک جگہ کے اوپر مقام کے اوپر کھڑے ہونے لگے، ایک دوسرے سے پوچھنے لگے کیا مسئلہ ہے، جب بات کھلی تو آپس کے اندر اس کے بعد ان کے دل مل گئے اور آپس میں اکٹھے ہو گئے۔ اس کے متعلق یہی ہے کہ ممکن ہے اس وقت ان نے بات کی، اس سے پہلے کی ہو، اس کے بعد کی ہو، تو فَأْوُوا إِلَى الْكَهْفِ کہ ہم ٹھکانہ بنا لیں، إِلَى الْكَهْفِ غار کی طرف، یعنی وہاں غار کے اندر ہم چلے جائیں، وہاں بنا لے لیں، يَنْشُرْ لَكُمْ رَبُّكُمْ مِنْ رَحْمَتِهِ اور تمہارا پروردگار تمہارے لیے اپنا دامن رحمت پھیلا دے گا، ینشر پھیلا دے گا، لکم تمہارے لیے، ربکم تمہارا پروردگار، من رحمتہ اپنی رحمت کو اللہ پھیلا دے گا، ان تمہاری حفاظت کرے گا، تمہیں کھلائے پلائے گا، تمہیں اپنے حفظ و امان کے اندر رکھے گا، جہاں پہ تم اپنے رب کی بندگی صحیح طریقے سے کر سکو گے۔ اور پھر فرمایا وَيُهَيِّئْ لَكُم مِّنْ أَمْرِكُم مِّرْفَقًا اور تمہارے
کام میں آسانی کے اسباب مہیا فرمائے گا۔ امرکم تمہارے کام میں مرفقہ، آسانی والے کام جو ہے یہ تیار کر دے گا، مہیا فرما دے گا، ان تمہارے لیے آسانی کے راستے مہیا فرما دیں گے اللہ کی ذات۔ تو لہذا ایسا ہے کہ یہاں ڈٹ جانا اس وقت حکمت نہیں ہے، حکمت کا تقاضا یہ ہے کہ اس مقام سے یہاں سے ہٹ جاؤ۔ اور جب کبھی حق والوں کے ساتھ ایسا معاملہ آ جائے تو بعض موقعوں پہ ایسا ہوتا ہے کہ اس وقت اس اپنی صلاحیت کو، اس طاقت کو بچا کے سائڈ پہ چلے جانا وہ حکمت ہوتی ہے۔ اسی کو اختیار کیا کہ اب اگر وہاں ڈٹ جاتے تو اس وقت بادشاہ ان کو ممکن ہے کہ ختم کر دیتا، تو انہوں نے ایسا کیا کہ اس وقت کہا کہ آپس میں مشورہ کیا کہ اس وقت کے اندر ہم بادشاہ کا مقابلہ نہیں کر سکتے، اس کے پاس طاقت بھی ہے، ساری چیزیں ہیں، لہذا ہم ایسا کرتے ہیں چلے جاتے ہیں، پھر اللہ کی رحمت ہمارے اوپر جو ہے وہ سایہ کرے گی اور اللہ کی ذات ہمارے لیے آسانیاں فرمائے گی اس کے متعلق۔ اب پھر اللہ جل شانہ کی ذات نے کیا کیا اس کا تھوڑا سا تذکرہ، وَتَرَى الشَّمْسَ إِذَا طَلَعَتْ تَزَاوَرُ عَنْ كَهْفِهِمْ ذَاتَ الْيَمِينِ، اور وہ غار ایسا تھا، یعنی غار کے متعلق بیان کیا جا رہا ہے کہ تم سورج کو نکلتے وقت دیکھتے، ترا تم دیکھتے، الشمس سورج کو، اذا طلعت جب طلوع ہوتا تھا اس وقت اس کو دیکھتے، تزاور عن کہفہم تو وہ ان کے غار سے ذات الیمین دائیں طرف ہٹ کر نکل جاتا، یعنی جب نکلتا صبح کے وقت تو اس کے دائیں طرف نکل کے ہٹ جاتا، یعنی اس طرح نہیں تھا کہ بالکل غار کے ان کے اوپر دھوپ پڑتی، بلکہ دھوپ کا تھوڑا عکس ان کے اوپر پڑتا، تھوڑی گرمی یا حدت اس کی جو ان تک پہنچتی، لیکن وہ ان کے اوپر ڈائریکٹ دھوپ نہیں پڑتی تھی، اس کے متعلق بیان کیا جا رہا ہے۔ اور پھر فرمایا جا رہا ہے کہ وَإِذَا غَرَبَتْ تَقْرِضُهُمْ ذَاتَ الشِّمَالِ، اور جب غروب ہوتا تو ان سے بائیں طرف کترا کر چلا جاتا، یعنی جب سورج غروب ہوتا تو تقرضهم ذات الشمال، بائیں طرف جب وہ تھوڑا سا کترا کر جب وہ اس طرف چلا جاتا، وَهُمْ فِي فَجْوَةٍ مِّن، اور وہ اس غار کے ایک کشادہ حصے میں سوئے تھے۔ فجوہ کہتے ہیں کہ جو کشادہ حصہ ہو، درمیان کے اندر ہو، میدان ہو، اس کے اندر وہ سوئے تھے، وہاں پہ اس کیفیت کو بیان کیا جا رہا ہے۔ اللہ کی ذات بیان فرما رہے کہ ہم فی فجوۃ من، فرمایا جا رہا ہے کہ ذالک من آیات اللہ، یہ سب کچھ اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ آیات اللہ، اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ اب یہ اللہ کی نشانی کیسے ہے؟ ویسے بندہ کتنا ٹائم سو سکتا ہے؟ ایک رات سو جائے گا، 2 راتیں، پورا دن رات، تو 309 سال اللہ کریم نے سلائے رکھا، کروٹیں بھی بدلتے رہے، ان کے کپڑے بھی خراب نہیں ہوئے، ان کے جسم بھی خراب نہیں ہوئے، اللہ نے ان کی بھوک کا بھی اہتمام فرما لیا، یعنی ہر لحاظ سے اللہ کریم نے ایسا کرم فرمایا۔ تو اس کا ذکر فرمایا جا رہا ہے کہ ذالک من آیات اللہ، کہ اللہ کی بڑی نشانیوں میں سے ایک نشانیاں ہیں، یہ اللہ کی نشانیوں میں سے یہ بھی ایک نشانی ہے کہ اللہ کریم کی ذات نے 309 سال کس طریقے سے انہیں سرائے رکھا، کس طریقے سے ان کے لباس کو سلامت رکھا، کس طریقے سے ہر بلا سے، ہر ایک چیز سے اللہ نے ان کی حفاظت فرمائی، ان دشمنوں سے بھی اللہ نے ان کی حفاظت فرمائی۔ اللہ کی قدرت ہے، جیسے کہ تذکرہ پچھلے درس کے اندر ہوا حضرت عزیر علیہ السلام کا، ان کو بھی اللہ کریم کی ذات نے جب ان کے دل کے اندر ایک سوال پیدا ہوا تو 100 سال سلائے رکھا، پھر پوچھا کہ بتائیں کتنا عرصہ سوئے، تو کہنے لگے 1 دن یا اس کا کچھ حصہ سوئے۔ اللہ نے فرمایا نا میں تامن کہ آپ 100 سال یہاں پہ سوئے رہے ہو، ابھی دیکھو اپنے گدھے کی طرف دیکھو، اور اسی طریقے سے اپنا سالن جو کھانا پڑا تھا اس کی طرف دیکھو، وہ کس طریقے سے سلامت ہے، گدھا سامنے ہڈیاں، کس طریقے سے اللہ نے اس کے اوپر گوشت پہنچایا۔ تو بہرحال یہ بات بیان کی جا رہی ہے کہ اللہ کی نشانیاں ہیں، اللہ جب چاہتے ہیں دکھا دیتے ہیں، اور جس کے اوپر اللہ اشکار ہر ایک کے اوپر نہیں کرتے، جس کے اوپر کرتے ہیں۔ فرمایا من یہد اللہ فہو المہتد، جسے اللہ ہدایت دے دے فہو المہتد، وہی ہدایت پاتا ہے۔ جس کے اندر طلب ہوگی اللہ کی ذات اسی ہدایت دے دے گی۔ ہر بندہ ان نشانیوں سے فیض حاصل نہیں کرتا ہے، ہدایت حاصل نہیں کرتا، جس کو اللہ کی ذات چاہے گی۔ اور اللہ کی ذات کس کے لیے چاہے گی؟ جس کے دل کے اندر طلب ہوگی، تڑپ ہوگی، جو اس لیے تحقیق کر رہا ہوگا کہ اس کے اندر نقائص تلاش کرے تو اسے کہاں ہدایت ملے گی۔ جس کے دل کے اندر ایک اچھے راستے کو تلاش کرنے کی طلب ہوگی، تڑپ ہوگی، اس کے دل کے اندر بے چینی ہوگی کہ میں کیسے حق کو پالوں، اس کو اللہ کی ذات ضرور جو ہے وہ ہدایت دیتی ہے۔ تو اس کے متعلق فرمایا جا رہا ہے کہ میں یہد اللہ، جسے اللہ ہدایت دے دے فہو المہتد، تو وہی ہدایت یافتہ ہے۔ یعنی اللہ کے فضل کے بغیر، اللہ کے کرم کے بغیر کوئی بندہ ہدایت یافتہ نہیں ہو سکتا۔ اور پھر فرمایا جا رہا ہے کہ وَمَن يُضْلِلْ، اور جسے وہ گمراہ کر دے فَلَن تَجِدَ لَهُ، تو وہ ہرگز نہیں پائے گا کوئی بھی ولیہ، مددگار، مرشدہ، جو اسے راستے پر لائے۔ یعنی جسے وہ گمراہ کر دے تو اس کا تمہیں ہرگز کوئی مددگار نہیں مل سکتا
جو اسے راستے پر لائے۔ تو لہذا بچنے کی جو صورت ہے ایک ہی ہے کہ اللہ کے ساتھ اپنا مضبوط تعلق قائم کر لیا جائے، جیسے ان لوگوں نے اللہ کے ساتھ اپنا تعلق قائم کیا۔ قرآن کے اندر جتنے واقعات ہیں ان واقعات کا کوئی نہ کوئی مقصد ہے، اور مقصد کیا ہے کہ جیسے ان لوگوں نے دنیا سے کٹ گئے، سب کچھ ہو گیا، لیکن اللہ کے ساتھ تعلق نہ چھوڑا، اللہ کے ساتھ تعلق نہیں چھوڑا، تو اللہ نے اتنا کرم کیا کہ آج اتنے اسباب اور کتنے کیا کیا چیزیں بنی ہیں۔ اس دور کے اندر اللہ نے 309 سال سلائے رکھا اپنی قدرت کے ساتھ، اس کے بعد اٹھایا، انہیں پتہ بھی نہیں چلا کہ کتنا عرصہ ہم سوئے۔ وہی پرانا سکہ لے کے بازار کے اندر چلے گئے کھانا لینے کے لیے، 309 سال سلائے رکھا، بھوک نہیں لگی، جب اٹھایا اللہ نے تو وہ بھوک لگی۔ یعنی اللہ کا کرم، اللہ کی قدرت ہے، اللہ اسی کے اوپر کرتے ہیں کہ جو اللہ کا ہو جاتا ہے۔ تو لہذا آج کے دور کے اندر بھی اگر ہم اللہ والے بن جائیں، اللہ کے ساتھ اپنا تعلق قائم کر لیں، اللہ کی ذات وہی ہے، اللہ کی قدرتیں وہی ہے، اللہ قادر ہے، ان اللہ علی کل شیء قدیر، وہ سب کچھ کر سکتا ہے، اس سے نہ کوئی پوچھنے والا ہے نہ اس سے کوئی روکنے والا ہے۔ تو یقیناً تو آج جو ہمارے اندر کمزوری ہے، کمزوری صرف اس چیز کی ہے کہ ہمارے اندر وہ ایمان نہیں ہے۔ وہ ایمان پیدا ہو جائے گا، اللہ کی ذات پوری دنیا کے اوپر ہمیں غلبہ دے گی اور اللہ کی نصرت ہمارے ساتھ آئے گی۔ اللہ کریم کی ذات ہم سب کو صحیح معنوں کے اندر صحیح طریقے سے اپنی اس پیاری کتاب کو پڑھنے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق سے نوازیں۔ وما علینا الا البلاغ۔ آگے واقعہ اسی طریقے سے چلے گا، اصحاب کہف کے کتے کا، یا جتنی بھی جو بھی باتیں ہیں، اللہ کریم کی ذات ہمیں ان سے صحیح معنوں کے اندر نصیحت حاصل کرنے کی توفیق سے نوازیں۔ آمین۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ یا الہ العالمین، ہم سب کا بیٹھنا قبول و منظور فرما۔ یا اللہ، اس بابرکت محفل کی وجہ سے ہم سب کے اوپر، ہم سب کے گھر بار، مال، اولاد، تمام نعمتوں کے اندر تو خیر و برکت ڈال دے۔ یا اللہ، ہم سب کا بیٹھنا قبول و منظور فرما لے۔ یا اللہ، ہم سب کو اپنے نیک، فرما بردار اور شکر گزار بندوں کی صف کے اندر شامل فرما دے۔ یا الہ العالمین، ہماری تمام خطاؤں کو معاف فرما دے۔ بقیہ زندگی اپنے احکام اور اپنے پیارے محبوب کے پیارے پیارے طریقوں کے مطابق گزارنے کی توفیق سے نواز دے۔ یا اللہ، ہمارے تمام مسلمان مرحومین کی مغفرت فرما دے۔ یا اللہ، ہمارے تمام بیماروں کو جو گھروں کے اندر بیمار موجود ہیں، بچے ہیں، والدین ہیں، ہسپتالوں کے اندر، حاضرین مجلس میں، اور بالخصوص جن جن مریضوں نے کہا یا ان مریضوں کے لیے کہا کہ اللہ تمام بیماروں کو تو محض اپنے فضل و کرم کے ساتھ شفائے کاملہ عاجلہ مستمرہ نصیب فرما دے۔ یا الہ العالمین، ہم سب کی ہر قسم کی چھوٹی بڑی ظاہری پوشیدہ تمام پریشانیوں کو دور فرما دے، عافیت والا معاملہ نازل فرما دے۔ یا اللہ، ہماری پوری زندگی کے اندر خیر و برکت ڈال دے۔ یا اللہ، ہم سب کے دلوں کے اندر جو نیک و جائز تمنائیں، مرادیں، حاجتیں ہیں، یا اللہ ان کو تو اپنے غیب کے خزانوں سے پورا فرما دے۔ یا الہ العالمین، ہم سب کو دونوں جہانوں کی کامیابی نصیب فرما دے۔ یا اللہ، اپنی رضا کا پروانہ نصیب فرما دے۔ یا الہ العالمین، ہم سب کو ہر قسم کی آفات و بلیات اور جتنے اچانک وقوع پذیر ہونے والے حادثات ہیں، ان سب سے ہم سب کی پوری امت مسلمہ کی حفاظت فرما لے۔ یا اللہ، یا الہ العالمین، ہمیں زندہ رکھ تو دین اسلام کے اوپر، موت نصیب فرمانا تو ایمان کے عالم کے اندر۔ اللهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين، آمين۔